جھلکیاں دکھا رہا ہوں. میں نے کہا نا یہ واقعات سنانے لگوں تو کئی جمعے لگ جائیں کہ کتنا نفع کس کس میں رکھا ہے. اللہ والوں کے کلام میں اثر، جہاں بیٹھ جائیں جگہ میں اثر. حضور کا جبہ جو لباس پہنا ہوا ہے وہ جزو بدن نہیں ہے، بدن کا حصہ نہیں ہے. جو ساتھ لگا ہوا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس تھا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا، وہ حضور کا جبہ اس پانی میں تھوڑا سا بھگو کے مریض کو پلا دیتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. خود حضور فرماتے ہیں میرے جبے کی ہوا میں شفا ہے. کس نے رکھی ہے؟ اونچی، لیکن ان کو سمجھ آتا. گولی میں اثر مان لیتے ہیں، دوا میں اثر مان لیتے ہیں، سبزی میں مان لیتے ہیں، دنیا کی ہر شے میں مان لیں گے. یہ نبی ولی میں مانتے کھوپڑی ٹھکانے نہیں ہے نا. اگر ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ جو آپ نے پہلے سنا نا ان کے بارے میں، وہ جس طرح کافر مشرک جو آتے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اگر دنیا کا فائدہ پہنچ گیا تو بڑا اچھا دین ہے، نہیں پہنچا تو یہ لوگ پا کر نہیں مانتے. وہ تو پھر کہتے تھے نا، یہ پھر بھی مانتے. اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. انکار کرنے والوں، تمہاری عادت ہے انکار کرنا. تم اور کچھ نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے تو اتنی بات سنو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یہ کلمہ جو پڑھ رہے ہو یہ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ بھی گیا. تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ماننا کچھ کر لو، انہوں نے نہیں ماننا. تو ان کے حصے میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے. دنیا و آخرت کا کچھ کر لو، انہوں نے ماننا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو یہ انہوں نے جس کو پوج رہے ہیں ان کا بیان دے دیا کہ نفع سے زیادہ نقصان ہے ان کے ہاں، کوئی ان کے لیے بھلائی نہیں ہے. آپ نے یہ سنا. اب میں یہاں ایک دو باتیں کر کے آگے چل رہا ہوں. دنیا والے بہت سے واقعات اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو مان لیتے ہیں. یہ عجیب قوم ہے جس کو دیوبندی وہابی کہتے ہیں. یہ مانتی کچھ کر لو. وہ لطیفہ ہے نا، بیٹا آیا ماں کے پاس، اماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا نہیں. اماں میں نے شرط لگا لی ہے. اس نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا. کہنے لگا اماں میں نہیں ہاروں گا. اس نے کہا بیٹا جب کوا سفید نہیں ہوتا ہے تو تو ہار جائے گا. انہوں نے کہا نہیں ہاروں گا. کہا ہوتا نہیں ہے تو ہارے گا. اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں، میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر میں ہاروں گا بھی. وہ حال ہے ان کا، نہیں ماننا، کچھ کر لیں. اچھا، جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں، ان کے بڑوں نے لکھی ہیں، پھر بھی یہ مانتے. تو خود سمجھ لو، اس کو کہتے ہیں دلوں پہ مہر لگنا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ پردے بنے ہوئے ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے. ان کو کچھ حقیقت سمجھ آتی، مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے، انکار کرنے والوں میں سے نہ بنائے. یہ آج جس سے بتوں سے امید رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کا نقصان اس سے قریب ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے.
اب آپ نے بیان سن لیا، نفع اور نقصان کی بات بھی سن لی، آئیے اب ایمان والوں کی بات۔ یہ قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے، ان کا کافروں کا، مرتدوں کا، مشرکوں کا بیان کیا، اب ایمان والوں کو پتہ چلے ان کی کیا شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ان کا تو بتا دیا کہ ان کے حصے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین بھی بات بتا دیا، دلال البعید بھی بتا دیا، لبئس العشیر بھی بتا دیا، ان کا تو انجام سن لیا۔ اب ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، ان سے پیار کرنے والوں، ان کی تعظیم کرنے والوں، ان کا نام چومنے والوں، ان پر درود و سلام بھیجنے والوں، سنو، اللہ تمہیں بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایمان لا کر نیک کام کرو تو بہشتی ہو جاؤ گے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کا بیان تھا کہ بت ان کو کوئی نفع نقصان دے سکتے، اونچی نہیں۔ اب یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا و آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نبی کی مدد نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا و آخرت میں ان کی مدد تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے۔ کیا بات کی ہے، ذرا سنیں۔ جو نہیں مانتا نا، جس کو یہ ہے کہ جنہوں نے لکھ دیا کہ نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، معاذ اللہ، جنہوں نے یہ لکھ دیا کتاب میں کہ نبی کو نہیں پتا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، بہت گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں نبی نے اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اس خیال میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بہن ہوں، نبی کی پھوپھی ہوں، نبی کی بیوی ہوں تو بخشی جاؤں گی، اپنے اپنے عمل کرو، تمہارے عمل تمہیں بخشوائیں گے۔ یہ بہت پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے اتنا ضرور فرمایا کہ تم نے بھی عمل کرنے ہیں، عمل کی ترغیب ان کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ نہیں کر رہے، ہم پر لگائے ان پر نہیں۔ لیکن یہ گلے پھاڑ کے بے ادبی کے انداز میں نبی نے کہہ دیا دیکھو میں کام نہیں آؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں نہیں آگ سے بچا سکتا، اس طرح کی بات۔ اور تم کو یہ حدیث تو اگر تمہیں نہیں سمجھ آئی، تم نے اپنی سمجھ کے مطابق جیسا پڑھنا تھا پڑھ لیا، باقی حدیثیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی بیٹی سے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ وہ نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی۔ اللہ حدیث سناؤں سنو گے؟ پھر دل کے کانوں سے سن لو۔ فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ اللہ
یہ آئے ان کو وہ نہیں نظر آتی؟ فرمایا اپنے شہزادوں سے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان سے کہہ دو نا کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، بالکل مانیں گے۔ حاجی شفاعت کرے گا، بالکل۔ نبی کرے گا، او ہو، ان کو تو لگ جائے گا جیسے پسو پڑ گئے۔ 440 وولٹ کا اکٹھا کرنٹ ایسا لگے گا، یوں تڑپیں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نبی کا نام ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان کی شفاعت بھی نہیں، ان کی ہوگی شفاعتی حق۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت حق ہے، لمن یؤمن بہا، اس کے لیے جو اس پر ایمان رکھے، جو اس پر ہم مانتے، انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کریں۔ لیکن ان لوگوں کا حال عجیب، انکار۔ تو یاد رہے ایمان والوں کے لیے بتا دیا، ان کو خوشخبری دے دی، اور نبی کے لیے یہ فرما دیا کہ تو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں نا کہ اللہ نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا و آخرت میں، وہ کیا کریں؟ رسی ڈالیں اور خود کو پھانسی لگا لیں۔ کیا مطلب؟ ان کا اور کوئی علاج، خود کو پھانسی دیں یہ۔ اور رب کے نبی ہیں، رب ان کی مدد کرے گا، یہ کہتے ہیں نہیں ہوگی، تو اللہ خود فرما رہے ہیں رسی پھینکیں اور پھانسی لگا لیں اپنے آپ کو۔ وہ آپ کے لہجے میں کہتے ہیں نا جاؤ کھسمانو کھاؤ، چولہے میں جاؤ، وہ والی بات ہے۔ پھانسی لگا لو اپنے آپ کو، تم جو مرضی کر لو، تمہارے روکنے سے کچھ ہوتا، تمہارے نہ ماننے سے کچھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، اور جو میرے نبی کو نہیں مانتا پھانسی لگا لے اپنے آپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ طریقہ ہوتا ہے نا، جو آدمی بہت زیادہ پریشان ہو، کسی چیز سے جھنجھلا جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ والی بات بتائی گئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نبی کو مقام محمود پر بٹھائے گا، وہ ہماری شفاعت کریں گے، مگر ان کو تکلیف ہے۔ یہاں واضح طور پر معلوم ہو گیا کوئی جلے، سڑے، بھنے، بکواس بکے، جو مرضی کر لے، میرے نبی کا کچھ بگاڑ سکتا، کچھ بگاڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ